بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بخاری شریف کی 26ویں حدیث پر درس جاری تھا، جس میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت کی تھی۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ سعد ایک دفعہ سرکار کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال تھا، آپ نے ایک جماعت کو تو عطا فرما دیا، لیکن حضرت سعد ایک شخص کو جانتے تھے کہ وہ بڑا کامل مومن ہے اور آپ کو بڑا محبوب بھی وہ شخص تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ بھی نہیں دیا، تو آپ نے پھر ان کی سفارش کرنا چاہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کو دیا لیکن ان کو عطا نہیں فرمایا، حالانکہ میں ان کو خدا کی قسم ان کو ایک کامل مومن گمان کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن نہ کہو، مسلمان کہو۔ 3 دفعہ اسی طرح ہوا، اور پھر آخر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اے سعد، بعض اوقات ایسا ضرور ہوتا ہے کہ میں ایک شخص کو دے رہا ہوتا ہوں، حالانکہ دوسرا شخص جو قریب بیٹھا ہوا ہے وہ اس سے زیادہ مجھے محبوب ہوتا ہے، لیکن میں اس خوف کی وجہ سے اس شخص کو دے دیتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے دل میں میرے اس کو محروم کر کے اس کو دینے کی بنا پر کوئی ایسی بدگمانی پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے۔ تو اس خوف کی وجہ سے میں محبوب شخص کو چھوڑ دیتا ہوں اور ایسے لوگوں کو عطا فرما دیتا ہوں۔ اس پر ہمارا تبصرہ چل رہا تھا، ہم نے اس چیز کی وضاحت کر دی کہ سرکار نے مومن کے بجائے مسلمان کے لفظ کی کیوں تلقین فرمائی، اور اب ہماری یہ بات چل رہی تھی کہ جو شخص کسی واقعی منصب کا اہل ہو، کسی انعام کا مستحق ہو سکتا ہو، تو ضرور اس کی پھر اگر اتنی ہمیں قابلیت ہے کہ ہم اس کی سفارش کر سکیں کسی کے پاس، تو سفارش ضرور کر دینی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، ترمذی کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے لیے جائز سفارش کرو۔ خود آپ نے ارشاد فرمایا تو سفارش ہمیشہ کوئی بری نہیں ہوتی ہے اگر جائز ہو تو۔ ایک شخص ہے وہ بیچارہ تمام تر قابلیت اور صلاحیت رکھنے کے باوجود کوئی چیز حاصل نہیں کر پا رہا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس چیز کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، مثلا نوکری حاصل کرنا چاہتا ہے، تو یہ 100% اس کا اہل ہے، تو اب سفارش کرنا بہت ہی بہتر ہے، بہت اچھا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی انعام کا مستحق ہو سکتا ہو تو اس کو پھر انعام بھی دلوانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ ہماری بات چل رہی تھی کہ ہم سفارش تو کرتے ہیں لیکن بعض اوقات غلط سفارش کرتے ہیں، کہ غلط شخص ہوتا ہے جو ایک منصب کا اہل نہیں ہوتا، اس کو نوکری دلوا دیتے ہیں، اسے انعام کے لیے منتخب کروا دیتے ہیں، جیسے کمپٹیشنز وغیرہ ہوتے ہیں۔ ایک اچھا نعت خوان ہے، مثال کے طور پہ کوئی نعت خوانی کا کمپٹیشن ہو رہا ہے، ایک اچھا نعت خوان ہے، بہت اچھا پڑھا، لیکن یہ میرا سفارشی ہے، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، یہ میرے چچا کا بیٹا ہے، یا پھر کوئی پیسے ویسوں کا لالچ بھی ہوتا ہے، بعض اوقات کے پیسے کھا لیتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کو آگے لے آتے ہیں، ٹیلنٹڈ بیچارہ گیٹ کے باہر کھڑا ہوتا ہے، اور پھر اس کو یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ ججز جو ہوتے ہیں ان کو اوپر سے پریشر ہوتا ہے بہت زیادہ کہ بھئی فلاں جو ہے وہ ہمارے چچا کا بیٹا ہے، اس کو آپ نے پہلا نمبر دلوانا ہے بس۔ تو وہ ججز بھی بعض اوقات، میں نہیں کہتا ہوں بعد اللہ کہ ہر جج ایسا ہوتا ہے یا ایسا ہی ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے، اور یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں، کوئی چھپی چھپائی بات نہیں ہے کہ بعض اوقات یہ جو کمپٹیشن وغیرہ ہوتے ہیں یہ سب ڈرامہ ہوتا ہے، فراڈ ہوتا ہے، پہلے سے سب نام منتخب کر لیے گئے ہوتے ہیں، پہلا کون ہوگا، دوسرا کون ہوگا، تیسرا کون ہوگا، کس کو انعام ملنا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے، سفارش ہوتی ہے، اور وہ بعض اوقات لوگوں پہ ظاہر بھی ہو جاتی ہے کہ جب کمپٹیشن ہوتا ہے، کوئی مقابلہ ہوتا ہے، ایک نے بڑا خوبصورت پڑھا ہے، اس کی آواز میں درد بھی ہے اور واقعی وہ انعام کا مستحق ہے، لیکن وہ محروم کر دیا جاتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ بیچارہ وہ آرام سے جیت کر جی انعام لے جا رہے ہیں۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جس نے جو انعام لیتا ہے اسے خوشی کیسے مل جاتی ہے، اسے خود یہ نہیں احساس ہوتا، اس کو ضمیر ملامت نہیں کرتا کہ میں اس قابل تو تھا نہیں، مجھ سے زیادہ بہتر تو وہ ہے، لیکن بس لوگوں کے سامنے انعام لینا ہے۔ اب یہاں تو انعام لے لیا، واہ واہ کروا لی، فائدہ کیا ہوا؟ میدان معاشر میں جا کے اللہ کی بارگاہ میں ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، تو کوئی فائدہ ہوگا؟ دوسرے کی اتنی دل آزاری کے مرتکب ہوئے، ایک باصلاحیت شخص کا دل توڑ دیا، اور بس اپنا نام واہ واہ کرنے کے لیے کہ جی ہم پورے پاکستان میں پہلے نمبر پر آ گئے، جی پورے پاکستان دو نمبر پر آ گئے، تو پہلے آپ پہلے نمبر والے بننے تو صحیح، آپ تو 2 نمبر والا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ایسے ہی ہمارے ہاں معاملات ہوتے ہیں، اور وہ مسلمان ہی کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو بہت ہی معذرت کے ساتھ کہ مذہبی شخصیات اس طرح کر دیتی ہیں کہ وہ سفارش کر کے ایک غیر ٹیلنٹڈ شخص کو جس کے پاس اتنا معیار نہیں ہے اسے معیاری ثابت کروا دیتے ہیں، اور جو بیچارہ اچھا ہوتا ہے وہ پیچھے ہو جاتا ہے۔
ہونا ہی چاہیے کہ چاہے سگا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، بالکل انصاف کے ساتھ سگے بیٹے کو بھی کہا جائے کہ ٹھیک ہے اگر تم میں صلاحیت ہے آگے بڑھ کے دکھاؤ، اگر تم اپنے ٹیلنٹ بیس پر آگے بڑھ سکتے ہو تو ٹھیک، ورنہ ہم تمہاری سفارش نہیں کریں گے، ہونا ہی چاہیے، لیکن بہرحال ہوتا نہیں ہے۔ تو اس طرح مختلف نوکری کا معاملہ ہو، اس طرح کے مقابلے ہوں، کوئی انعام دلوانا ہو کسی کو، اس میں سفارشیں، تو غلط سفارش بہرحال غلط ہوتی ہے، جائز سفارش بہت اچھی بات ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک جائز سفارش تھی، یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اے سعد میں اچھی طرح جانتا ہوں کس کو دینا ہے کس کو نہیں، تم کیوں سفارش کر رہے ہو، نہیں، یہ تو ترغیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی تھی صحابہ کرام کو کہ تم سفارش کرو، تو اس لیے سفارش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد آخری بات پہ کلام ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ بعض اوقات دو اشخاص ہوتے ہیں، ایک شخص دوسرے کے مقابلے میں مجھے زیادہ محبوب ہوتا ہے، لیکن میں اس کو نہیں دیتا ہوں، دوسرے کو اس لیے دے دیتا ہوں کہ مجھے خوف ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو ذرا اوپر لیول والا شخص ہو، جس کے ماتحت کچھ لوگ ہوں، جیسے ماں باپ ہیں اولاد ان کے ماتحت ہے، افسر ہیں کچھ نوکر چاکر اس کے نیچے ہوتے ہیں، اسی طرح پیر عظام ہیں ان کے مریدین ہوتے ہیں، ٹیچرز ہیں ان کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، تو ان کو کوئی عطا کرنے میں، کوئی انعام دینے میں، کوئی ان کی تعریفی جملہ کہنے میں بعض اوقات اس چیز کا بڑا لحاظ رکھنا چاہیے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک سبق سکھایا، بہت ہی پیارا درس دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی بھی منصب دیا ہو، کبھی بھی یہ مت سوچیں اپنے بارے میں کہ مجھ سے کون بدگمان ہوگا۔ یہ ایک میجر مسٹیک ہے ایک عالم کے لیے، ایک پیر کے لیے، ایک ٹیچر کے لیے، ماں باپ کے لیے، کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد ہم سے بدگمان ہوگی۔ ٹیچر سوچتا ہے میرے اسٹوڈنٹس مجھ سے بدگمان ہوں گے، پیر صاحب سوچتے ہیں میرے مرید مجھ سے بدگمان ہوں گے۔ جب ان کو اندر سے جواب ملتا ہے نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، آپ کی شخصیت تو اتنی کامل، اتنی نکھری ہوئی ہے اور اتنے اچھے ہیں آپ کہ آپ سے کون بدزن ہو سکتا ہے، تو پھر ہم اس بدزنی پیدا کرنے والے معاملات پر توجہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بدگمانی پروو ہو چکے ہیں، بدزنی پروو ہو چکے ہیں، کوئی بھی ہم سے بدزن نہیں ہو سکتا، بدگمان نہیں ہو سکتا۔ پھر یہی بے پرواہی نقصان کا باعث بنتی ہے کہ بعض اوقات ہم اولاد کے اندر تقسیم کرتے ہوئے کمزور باطن والی اولاد کو اس لیے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے بارے میں خوش فہمی ہوتی ہے کہ اولاد ہم سے کہاں بدگمان ہوگی، لیکن ہوتا یہی ہے کہ وہ بچہ اپنے دل میں ایک کینہ اور ایک بغض بٹھا لیتا ہے، اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ میرے والد صاحب نے، میری والدہ نے فلاں وقت میں ناانصافی کی، بھائی کو دے دیا مجھے نہیں دیا، بہن کو دیا مجھے نہیں دیا، پھر یہ کینہ اس کے دل میں بعض وقت بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، اور پھر جوانی کے اندر بغاوت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ جو بعض بچے جوان ہو جانے کے بعد اور تھوڑی سی آزادی محسوس کرنے کے بعد اپنے ماں باپ کی طرف جو بدتمیزی کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں، اس کا ایک سبب جو ہمارا مشاہدہ اور تجربہ ہے اور جو ہم نے تجزیہ کیا ہے وہ یہ بھی ہے کہ اپنی ماں باپ کی بہت بڑی کوتاہی اور غلطی ہوتی ہے۔ پہلے وہ بچے کو نیگلیکٹ کرتے ہیں، نظر انداز کرتے رہتے ہیں، اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈانٹنا ڈپٹنا، دوسرے بچے کی حوصلہ افزائی کرنا، اس کو کم دینا دوسرے کو زیادہ دے دینا، ایک کو پیار کرنا، توجہ کرنا، ایک کے لیے تعریفی جملے کہنا، دوسرے کو بالکل ایسا ہٹا دینا جیسے دودھ سے مکھی کو نکال کر پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ اس بچے کے دل میں بغض پیدا کرتا ہے، کینہ پیدا کرتا ہے، والدین کی نفرت پیدا کر دیتا ہے، جس کا وہ اظہار تو نہیں کر پاتا، چاہے اسلامی تعلیمات کی وجہ سے، ادب احترام کی وجہ سے، لوگوں کی مذمت کے خوف کی وجہ سے، لیکن جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو لاشعوری طور پر پھر یہی بغض اس کو بغاوت پر ابھارتا ہے اور وہ ماں باپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور ان کے ساتھ سختی سے گفتگو کرتا ہے۔ اب چونکہ وہ ان کا محتاج نہیں رہا تو اطاعت سے روگردانی کرتا ہے، اور اس طرح لاشعوری طور پر وہ ایک انتقام لے رہا ہوتا ہے، اپنی محرومیوں کا انتقام، اپنے آپ کو پیچھے کر دینے کے بارے میں انتقام، اپنے آپ کو دبانے کے سلسلے میں انتقام، اور اس طرح وہ اس کا نفس ایک تسکین، ایک ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ جب وہ والدین کو عاجز دیکھتا ہے، پریشان دیکھتا ہے، تو بعض اوقات اس کے دل کو ایک تسکین سی ملتی ہے کہ اچھا یہی پریشانی مجھے ہوئی تھی نا، آج میں اس کا بدلہ لے رہا ہوں۔ لیکن میں نے پھر کہا یہ لاشعوری طور پر اسے بعض اوقات خود احساس نہیں ہوتا میں کیا کر رہا ہوں، لیکن باقاعدہ یہ تمام جو کیفیات ہوتی ہیں پیچھے کار فرما ہوتی ہیں اور یہ معاملہ چلتا ہے۔ اسی طریقے سے اسکول کالج کا معاملہ ہے، یہ بہت سے لوگ بچے جو ہوتے ہیں ٹیچرز کو امید بھی نہیں ہوتی
کہ یہ ہم سے بدگمان ہو جائے گا، وہ کسی کو تعریف کرنے میں، کسی کو اپنے قریب کرنے میں، کسی کو تحفے تحائف دینے میں فوقیت دیتے ہیں، دوسرے کو نظر انداز کرتے ہیں۔ پھر یہی بچے ہوتے ہیں جو باہر نکل کر کلاس کے باہر جا کے ان کے بارے میں بری بری باتیں بولتے ہیں اور غلط قسم کے کمنٹس دیتے ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جیسے مشائخ ہوتے ہیں، اپنے مریدین میں انصاف نہیں کر پاتے ہیں، اس بات کا خیال نہیں کر پاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ میری بزرگی ایسی مسلمہ ہے کہ یہ کہاں جرأت کرے گا مجھ سے بدگمان ہونے کی۔ لیکن نتیجہ نکلتا ہے کہ بعض اوقات کوئی مرید بدگمان ہو کر مریدی ہی ختم کر دیتا ہے، کسی اور کو سے جا کر بیعت ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ان بات پہ توجہ کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین ماہر نفسیات بھی ہیں، بہترین نفسیات کو سمجھنے والے ہیں۔ لہٰذا اگر یہ ہمیں محسوس ہو کہ دو مثال کے طور پہ اور دو اولاد ہیں، دو شاگرد ہیں یا دو مرید ہیں، دو ماتحت ہیں کسی بھی جہت سے، ایک آپ کا تھوڑا بہت ہم ذہن ہے، اتنا سمجھدار ہے کہ آپ اگر اس کو نظر انداز کر دیں وہ آپ سے بدگمان نہیں ہوگا بلکہ وہ سمجھے گا آپ کی اس حکمت کو۔ اور دوسرا جو ہے اگر آپ، اور مستحق بھی یہ ہے، اور دوسرا غیر مستحق ہے لیکن اگر آپ اس کو مستحق کو دے دیں وہ بدگمان ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں پھر اگر ہم اس کو چھوڑ کر اس کو دے دیں تو یہ عین حکمت کے مطابق ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ آپ نے کتنی پیاری بات بیان فرمائی کہ بعض اوقات میں ایک شخص کو دیتا ہوں حالانکہ دوسرا مجھے اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، لیکن مجھے خوف یہ ہوتا ہے کہ یہ بدگمانی میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو اس لیے دونوں جہتوں پہ ذرا توجہ فرمائیں۔ ایک تو یہ کہ ہمیں کبھی بھی اپنے بارے میں خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ جی کوئی ہم سے بدظن نہیں ہو سکتا ہے، نہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ ہم سے بھی کوئی بدظن ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بزرگ کوئی نہیں، آپ سے بڑا متقی کوئی نہیں، آپ سے بڑا عالم کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے بعد آپ سے بڑھ کے کوئی ذات نہیں، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کا خیال فرما رہے ہیں تو ہم جیسے لوگوں کو تو زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ دوسرا یہی کہ عطا کرنے کے اندر ذرا تھوڑا سا احتیاط، کسی کو محروم کرنے کے سلسلے میں احتیاط، ایسا نہ ہو کہ سامنے والے کا دل ٹوٹ جائے، سامنے والا بدگمان ہو جائے اور پھر نقصان کے پہلو ہمارے سامنے آئے۔ ہم سب کو اس سے سیکھنا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں، ایک اور باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا، اور یہ پہلے یہ باب اور حدیث گزر چکی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بعض اوقات ایک ایک حدیث کو کئی عنوانات کے تحت لاتے ہیں۔ یہاں پہ باب بیان فرمایا کہ افشاء السلامی من الاسلام، سلام کو عام کرنا اسلام سے ہے، یعنی بہترین اسلام کی خصلت ہے کہ انسان سلام کو عام کرے۔ اور اس میں وہی حدیث لے کر آئے جس کی میں وضاحت پہلے کر چکا ہوں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی کون سی خصلت سب سے بہترین ہے؟ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تطعم الطعام، تم کھانا کھلاؤ، وتقرأ السلام، اور سلام کو عام کرو، علی من عرفت ومن لم تعرف، تم کسی کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو اس میں سلام کو عام کرو۔ اس پہ گفتگو ہو چکی ہے، میں نے کافی تفصیلی کلام کیا تھا کہ کھانا کھلانے سے مراد مستحق کو کھانا کھلانا ہے، نیک شخص کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ کھانا کھلانا سرکار کو محبوب اور مطلوب ہے۔ ہاں گھر میں مہمان آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، چاہے وہ مستحق نہ ہو، چاہے محتاج نہ، انہیں بھی کھلا دیں گے، اور چاہے وہ فاسق فاجر بھی ہوں تو مجبوری ہوتی ہے۔ لیکن جب ہمارے قدرت و اختیار میں ہو تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نیک پرہیزگار شخص کو کھلائیں تاکہ ہمارے کھانے سے جو توانائی اس کے بدن میں پیدا ہو، چونکہ وہ اس توانائی کو اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں خرچ کرے گا، ہمارے لیے ثواب جاریہ ہوگا۔ اس کے برعکس اگر کوئی مجبوری نہ ہو، بس ویسے ہم کھلانا پلانا چاہتے ہیں، تو فساق و فجار کو حتی الامکان نہ کھلائیں کہ آپ کے کھانے سے ان کے اندر جو توانائی پیدا ہوگی یقیناً وہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ کرے گا، اور یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ اسی طرح سلام عام کرنے پہ بھی ہم نے کلام کر چکے ہیں کہ سلام عام کرنے کا حکم سرکار نے اس لیے دیا کہ سلام کو عام کرنا محبت بڑھاتا ہے، پیار بڑھاتا ہے، اس سے اتحاد پیدا ہوتا ہے، اتفاق پیدا ہوتا ہے، یکسوئی پیدا ہوتی ہے، مسلمان کے قریب آتا ہے، ناراضیاں ختم ہوتی ہیں، دوریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے سلام کو عام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب ایک اور بہت زبردست حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں۔ باب قائم کیا ہے کفران العشیر
وَكُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ فِيهِ۔ عشیر کہتے ہیں شوہر کو، یعنی شوہر کی ناشکری کا باپ، اور بعض نافرمانیاں یا بعض کفر سے چھوٹے ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں۔ اس میں فیہ عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک روایت ہے۔ تو اب یہ جو حدیث لے کر آئے وہ دیکھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یہ کہتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اریت النار، مجھے جہنم دکھائی گئی، فاذا اکثر اہلھا النساء، تو ان میں سے اکثر جہنمی عورتیں تھیں، یکفرنا، وہ عورتیں جو کفر کرتی ہیں۔ قیلا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایکفرنا باللہ، کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ کفر سے مراد ہے ناشکری۔ اگر یہ ترجمہ کر لیں کہ ناشکری عورتیں میں نے جہنم میں زیادہ دیکھی، تو پوچھا گیا رسول اللہ کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتی ہیں؟ وہ عورتیں تھیں۔ قالا، آپ نے ارشاد فرمایا یکفرن العشیر، کہ نہیں، وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرنے والی، وہ یکفرن الاحسان، اور احسان کی ناشکری کرنے والی۔ لو احسنت الی احداہن الدہر، اگر تم میں سے کوئی ایک ان عورتوں پر ایک طویل زمانے تک احسان کرے، ثم رأت منک شیئا، پھر وہ تم سے کوئی ایسی چیز دیکھے جو اس کو ناگوار گزرے، قالت، تو یہ عورت کہتی ہے، ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تو تم سے کبھی کوئی بھلائی پائی نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہ بالکل آج کل کی بہنوں کا ایک زبردست مطلب سرکار نے مشاہداتی کلام بیان فرمایا، جو آج کل کی بہنوں کی کیفیت اور حالت کو ظاہر کر رہا ہے، حالانکہ آج سے 1500 سال پہلے سرکار نے کلام فرمایا۔ تو ہماری بہنیں خصوصی طور پہ توجہ فرمائیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے بڑا زبردست کلام فرمایا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے سامنے جہنم کو پیش کیا گیا، یعنی مجھے جہنم دکھا دی گئی، اور اس میں اکثر عورتیں دیکھیں۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ کیوں ایسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ ناشکری تھیں، اور ناشکری بھی اللہ تعالیٰ کی نہیں بلکہ شوہر کی ناشکری، اس کے احسانات کی ناشکری۔ تو یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری بہنیں جو ہیں وہ شوہر کے احسانات کو نہیں مانتی ہیں، اور شوہر کی اکثر نافرمانیاں کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان فرمایا کہ ایسی عورتیں اگر توبہ نہیں کریں گی تو جہنم میں جائیں گی۔ اور پھر اس ناشکری کی ایک صورت سرکار نے بیان فرمائی، ایک خاص مطلب صورتحال کو ذکر فرمایا کہ بعض اوقات تم ایک عورت پر ایک طویل عرصے تک احسانات کرتے رہو گے، لیکن ایک چیز تمہاری کوئی ناگوار اس کے سامنے آ جائے تو وہ بولے گی کہ میں نے تم سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ یہ ہے احسان فراموشی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمائی، اور جس پر کثیر عورتیں جہنم میں داخل کی جائیں گی۔ اس لیے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ شوہر بحیثیت شوہر ہونے کے ہی عورت کے لیے ایک بہت بڑی نعمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ چاہے کسی عورت کا شوہر فاسق ہو، فاجر ہو، چرسی ہو، موالی ہو، شرابی ہو، زانی ہو، کیسا بھی ہو، لیکن آپ یہ دیکھیں جب شوہر کا انتقال ہوگا تو اس عورت کو 4 ماہ 10 دن تک سوگ منانے کا حکم دیا گیا ہے۔ جو وفات کی عدت ہوتی ہے، یہ اصل میں جو اللہ تبارک و تعالی نے شوہر کی ایک نعمت دی تھی، اس نعمت کے چھن جانے پر اظہار غم منانے کا حکم ہے۔ یہ ہے عدت وفات، یعنی عدت وفات کی جو اصل علت ہے وہ ہے اظہار غم، اور کس پر کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک نعمت دی تھی شوہر کی اس کو اللہ تعالیٰ نے چھین لیا ہے، اس پر اظہار غم کرنے کا حکم ہے 4 ماہ 10 دن تک۔ معلوم یہ ہوا کہ شوہر چاہے کیسا ہی ہو، بعض بہنوں کے شوہر تو بہت ہی اچھے ہوتے ہیں، ہر طرح خیال رکھتے ہیں، تب بھی وہ اپنے شوہر کو کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی، لیکن چلے گا شوہر برا بھی ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، گالی بکتا ہے، اس کے باوجود بھی شوہر بحیثیت شوہر کے ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ابھی چونکہ وقت کی قلت ہے میں کلام نہیں کر سکوں گا، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم اس پر تفصیلی کلام کریں گے، ضرور ملاحظہ فرمائیے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔